السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہر مومن اور مسلمان کے دل میں شہر مدینہ کی محبت اور الفت رچی اور بسی ہوئی ہے، اور ہر مسلمان اور مومن کی دلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ اس شہر مدینہ میں جا کر بس جائے اور اس کی عمر وہی تمام ہو جائے اور جنت البقیع اس کا مدفن ہو، اور کل قیامت کے دن اس شہر مدینہ سے وہ اٹھایا جائے۔ انسان تو انسان، وہاں رہنے والے جانور، وہ بھی اس شہر مدینہ سے محبت اور الفت یوں رکھتے ہیں کہ وہ اس شہر سے باہر جانا گوارا نہیں کرتے، برداشت نہیں کر پاتے۔ چنانچہ ہمارے ملک پاکستان کے ایک بزرگ گزرے ہیں، سید منظور احمد شاہ صاحب، انتقال کر گئے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مدینۃ الرسول کے نام سے۔ اس کتاب میں وہ اپنا واقعہ درج کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حج کے لیے گئے، تو جس کمرے میں ہم ٹھہرے تھے اس کمرے میں ہمارے ساتھ سیاسی آدمی بھی تھا، ایک سیاسی آدمی بھی تھا پاکستان کا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے کمرے میں بلی آ گئی، تو ہم اس کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے کہ یہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شہر مدینہ کی بلی ہے۔ ہم نے اس کو روٹی پیش کی، اس نے بھی روٹی قبول کی اور کھا لی اور چلی گئی۔ کہتے دوسرے دن پھر آئی، ہم نے اس کو روٹی پیش کی، اس نے کھائی اور چلی گئی۔ تیسرے دن پھر آئی، ہم نے اس کو روٹی پیش کی، اس نے کھائی اور چلی گئی۔ پھر ہم نے سوچا کہ ہم بازار جا کر جو بلیوں کی مخصوص پروڈکٹ اور مخصوص خوراک ملتی ہے ہم وہ لے کر آتے ہیں۔ ہم بازار گئے، وہاں سے بلیوں کی جو مخصوص خوراک اور پروڈکٹ ہے وہ لے کر آ گئے۔ اب ہم روزانہ اس کو وہ بلیوں والی مخصوص خوراک اس کو کھلاتے ہیں۔ پھر ہوا یوں کہ وہ سیاسی آدمی اس بلی کے ساتھ دل لگا بیٹھا۔ اس نے کہا کہ میں اس بلی کو اپنے ساتھ پاکستان لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے لیے اس نے سعودی حکومت سے اجازت لی اور PIA سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، اور اس کے لیے ایک مخصوص خوبصورت پنجرہ تیار کروایا گیا بلی کے لیے۔ اب اس بلی کو لے جانے کی تیاری ہونے لگی۔ کہتے کہ پھر جانے کا جب وقت ہوا تو ہم الوداعی سلام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوئے، الوداعی سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں دروازے سے باہر آ کر بیٹھ گیا، تو کچھ دیر کے بعد مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ کہتے مجھے وہ سخت نیند کا غلبہ طاری ہوا اور میں سو گیا۔ خواب میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، اور جو وہ سیاسی آدمی تھا میرے ساتھ وہ بھی کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے حاجی، جس طرح اللہ تجھے لے کر آیا ہے اس طرح تجھے واپس بھی لے جائے، لیکن جاتے ہوئے میرے شہر مدینہ کی بلی اپنے ساتھ لے کر نہ جانا۔ اس حاجی نے کہا، اس سیاسی آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس بلی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، آپ اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے اجازت دے دوں؟ 3 راتیں ہو گئی یہ بلی میرے روزے کے باہر آ کر روزانہ رات کو روتی ہے، فریاد کرتی ہے، اللہ کے رسول میں آپ کے در کو اور آپ کے اس شہر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، مجھے بچا لیجیے، مجھے بچا لیجیے۔ تو اس کی فریاد کو سن کر میں کیسے اجازت دے دوں اس کو لے جانے کی، میں کیسے تجھے جو ہے وہ اجازت دے دوں؟ گویا کہ وہ بلی بزبان حال یوں کہہ رہی تھی، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ تو جس طرح ایک مومن اور مسلمان کے دل میں
شہر مدینہ کی محبت اور الفت رچی اور بسی ہوئی ہے، اسی طرح وہاں رہنے والے جانوروں کے دلوں میں بھی اس شہر مدینہ کی محبت اور الفت اس طرح ہے کہ وہ اس شہر سے باہر جانا گوارا اور برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے ہم سب کو، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔